بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم بیداری.com میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اداریہ میں بیداری.com کے منصع شہود پر لانے کا پس منظر بیان کرتے ہیں۔ ہر دور میں وقت کی ضرورت کے مطابق کردار اور رخ کا تعین کرنا قوموں کی بقا اور اپنی ساخت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس دنیا کی زندگی کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو قوم دنیا کے بدلتے حالات کے مطابق اپنی ساخت، اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے اور اپنے نصب العین پر قائم رہنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتی، کوئی تدبیر، کوئی حکمت عملی طے نہیں کرتی کہ وہ جس نظام حیات پر ایمان رکھتے ہیں وہ اسی طرح برقرار رہے، اس پر اغیار کا رنگ نہ چڑھے، تو اس کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا یا دنیا میں ذلیل و رسوا ہونا بالکل اسی طرح یقینی ہوتا ہے جس طرح تیل ختم ہو جانے کے بعد چراغ کا گل ہو جانا یقینی ہوتا ہے۔ گویا دنیا کی بدلتی رنگ رنگینیوں میں خود کو بیدار رکھنا، اپنے نصب العین اور مقصد زندگی سے پیچھے نہ ہٹنا، وقت کے تقاضوں کے مطابق طرز عمل اور رخ کا تعین کرنا، چلتی گاڑی میں تیل کا کام کرتا ہے۔ اگر چلتی گاڑی کو بر وقت تیل مہیا ہوتا رہے تو وہ درست سمت اپنی منزل کی طرف چلتی رہے گی۔ اگر بر وقت تیل مہیا نہ ہو تو وہ کبھی بھی آپ کو آپ کی منزل کے راستے پر گامزن نہیں رکھ پائے گی، بلکہ اب منزل کا راستہ چھوڑ کر آپ کو تیل کی تلاش میں در بدر بھٹکنا پڑے گا، در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے گی۔ آج یہی صورتحال پوری ملت اسلامیہ کو درپیش ہے۔ آج ہمارے رخ ہماری منزل کی طرف نہیں ہے، ہم تیل، قوت یعنی جوش و جذبہ اور مؤثر قیادت کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ نہ کہیں سے ہمیں مطلوبہ قوت و تاثیر مل رہی ہے، نہ ہمیں ایسی قیادت میسر ہے جو ہمیں ہماری منزل کا پتہ دے۔ آج ہمیں دنیا کی ہر سہولت میسر ہے، نہ وسائل کی کمی ہے نہ افرادی قوت کی۔ اگر ہم میں کسی چیز کی کمی ہے تو وہ اس جوش، جذبہ اور ولولہ کی ہے جو ابتدا کے مٹھی بھر مسلمانوں میں تھا اور وہ اپنے کردار سے پوری دنیا پر فائق تھے۔ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زائد یعنی دنیا کا 1/4 ہے، یعنی دنیا میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو آج سے پہلے کبھی نہ تھی، مگر اس کے باوجود ہر طرف ذلت و رسوائی، خواری و ناداری ہم پر مسلط ہے۔ ہم میں وہ غیرت نہیں رہی، ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے، بلکہ آج ہماری روحیں بھی مردہ ہی جنم لیتی ہیں۔ جیسے دانائے راز حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مردہ زائند از بطون امہات، کہ آج بطون امہات سے مردہ روحیں جنم لے رہی ہیں، جنہیں کوئی احساس، کوئی فکر، کوئی تخیل ہی نہیں آتا۔ ہم کبھی ایک عظیم قوم تھے، شرق سے غرب ہوا بھی ہمارے اشاروں پر چلتی تھی، طوفان ہمارے جواں جذبے دیکھ کر اپنے رخ بدل لیا کرتے تھے، سمندر کا پانی سخت جان ہو کر ہمارے لیے راستے ہموار کرتا تھا۔ وہ کیا گردوں تھا، وہ کیا قوم تھی جس کے ہم فرزند ہیں، مگر موجودہ حالات زار دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے کہ کیا ہم مردہ زائند اس قوم کے فرزند ہیں؟ ہماری ان سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ آج کی مردہ روحوں کا ان سے کوئی ادنیٰ سی نسبت استوار کرنا بھی ان کی توہین ہوگی۔ ہم فرزندگی کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے بدلتے حالات کے مطابق خود کو بیدار و ہوشیار نہیں رکھا، ہم دنیا کی رنگ رنگینیوں میں پڑھتے چلے گئے، اغیار کی ہر سازش، ہر مکاری کا شکار ہوئے، مگر اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا نہیں کی۔ آج ہمارے اندر کے ایمان کمزور ہیں۔ مغرب کی مکاری و عیاری اور تہذیب و فلسفہ نے ہمارے ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے،
ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے اوصاف یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے۔ آج ہم اپنے سارے دینی اصول و ضوابط، ساری اقتدار و روایات کھو کر بہت گہری نیند سو رہے ہیں۔ اگر کسی گہری نیند سوئے آدمی کو زخم لگے یا کوئی کیڑی وغیرہ ہی ڈس لے تو وہ فوراً بیدار ہو کر اس سے اپنا دفاع کرتا ہے، مگر بد نصیب قوم ایسی مدہوش نیند سوئی کہ اتنے بڑے بڑے ٹارچر پہنچے لیکن قوم پر ذرا جنبش نہیں آئی کہ وہ کروٹ ہی بدل لے۔ جیسے کسی مردہ کو جتنا ٹارچر کیا جائے اس میں ذرا جنبش نہیں آتی، بالکل یہی حال ہمارا ہے۔ ہم غفلت میں پڑے اتنی گہری نیند سو رہے ہیں کہ بیداری کا نام تک نہیں لے رہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم بیدار ہونے کے لیے سورہ اسرافیل علیہ السلام کے منتظر ہوں کہ اگر ہمیں سور کی آواز سنائی دے گی تو ہم اٹھیں گے، اس سے پہلے ہم اٹھنے والے نہیں۔ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمان جس نظام حیات پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس وقت دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے اوپر ہر طرف اغیار کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ صورتیں دیکھو تو مغرب زدہ، لباس دیکھو تو مغرب زدہ، کردار دیکھو تو مغرب زدہ۔ اسلام کا تو صرف نام رہ گیا، مگر اسلام زدہ کوئی ہزاروں میں ایک بھی شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ آج اس کے سبب دنیا میں ہم ذلت و رسوائی، خواری و ناداری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا میں جس طرف نظر دوڑاؤ ہم مسلمان ہی ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے مسائل ہیں وہ ہم مسلمانوں سے ہی وابستہ ہیں اور اغیار ظلم و ستم کی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ ہم ظلم و جبر کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آج کن کے گھر لوٹے جا رہے ہیں، کن کے وسائل پر قبضے ہو رہے ہیں۔ آج 400 دنیا میں کن کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ آج ہر سو جعلی نعشیں، بکھرے لاشیں، کٹے اعضاء، بین کرتی مائیں، سسکتی بہنیں، اجڑے سہاگ، بلکتے بے سہارا بچے کس ملت سے وابستہ ہیں۔ آج دنیا میں کون سی قوم ظلم و جبر کی چکی میں پس رہی ہے؟ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا؟ کیا یہ سب کچھ دیکھ کر کبھی کسی کا خون کھولا؟ کب بیدار ہوگی یہ سوئی بے جان ملت؟ کب کھلیں گی اس مردہ بے ضمیر قوم کی آنکھیں؟ کب بیدار ہوگی یہ مرحوم امت؟ ہر مہذب اور باشعور قوم کا نظام حیات، اس کے بنیادی عقائد و نظریات، اقتدار و روایات، اصول و ضوابط اور نظریہ حیات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آج مسلمانوں میں اسلامی نظام حیات رائج نہیں تو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اسلام کو محض زبانی دعووں اور ایمان کے کھوکھلے نعروں کے علاوہ اسے ایک دین، ایک مکمل ضابطۂ حیات کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کیا، اسے ایک کامل دین اور ایک مکمل نظام حیاء زندگی کی حیثیت سے اپنے دل و دماغ میں جگہ ہی نہیں دی۔ اس کی بجائے جو ضابطۂ حیات ہم نے اختیار کیا وہ ہمارے اجتماعی نظام معاشیت، عدل و انصاف، قانون و سیاست وغیرہ سے صاف ظاہر ہے۔ اسے جو چاہے نام دے مگر یہ ایک اسلامی نظام حیات ہرگز نہیں۔ اس سے بڑی کمبختی اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آج امت کی بیداری و اصلاح کا نعرہ محراب و منبر، آستانہ و خانقاہوں سے بھی لگانا چھوڑ دیا گیا۔ آپ قوم میں بیداری کی سوچ، فکر اور لگن کو پرکھنے کے لیے ملک بھر کی کسی بھی مسجد، کسی مدرسے میں چلے جائیں، ان کی کوششوں کا جائزہ لیں، ان کی فکر و تخیل کو پرکھیں، ان کے بیان و خطاب سنیں تو ان کی ساری قوتیں، ساری صلاحیتیں، ان کی ساری توانائیاں آپ کو کہیں اور ہی صرف ہوتی نظر آئیں گی۔ وہ سب ملت کی موجودہ صورتحال سے مطمئن نظر آتے ہیں، اس لیے اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتے۔
امت کی بیداری و اصلاح کی فکر و سوچ دنیا میں چار سو ذلت و رسوائی کے اسباب میں غور و تدبر، ملت کا درد، احساس و بے چینی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ آپ علماء کے جمعہ کے خطبات سنیں، مجمع و محافل کے بیانات سنیں، آپ کو موضوع سوائے بخشش کے، وسیلہ کے، کرم، رحم و مغفرت، شفاعت و رحمت کے، شخصیات کے فضائل و کرامات اور مقام و مرتبت کے، دنوں اور مہینوں کے فضائل کے، مخصوص ایام کے فضائل کے سننے کو ملیں گے۔ قوم کو عظیم بنانے کے لیے بیداری و اصلاح، بلندی کردار، پختگی اخلاق، پاکیزگی نفس اور معاشرتی طہارت اور خوف خدا کے موضوع آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملیں گے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی موضوع آپ کو سننے کو ملے گا جس میں بڑا جوش اور گرج و للکار بھی ہوگی، تو وہ آپس کی محاذ آرائی، عداوت، کینہ، تعصب و عصبیت اور نفرت پھیلانے کے ہوں گے۔ سب ایک دوسرے پر تنقید، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے اور ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے، ٹانگیں کھینچنے میں سرگرم عمل ہیں، اور اس کے لیے بڑی توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کی جا رہی ہیں۔ سب آپس کی محاذ آرائی اور جنگی حکمت عملی سے خوب شناسا ہیں، اور اس طرح کی تدابیر و حکمت عملی میں دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اخوت، بھائی چارہ، رواداری، برداشت، مفاہمت و یکجہتی نام کی کوئی چیز ان کے دامن میں نظر نہیں آتی۔ کوئی اتحاد، مفاہمت، رواداری، اخوت و بھائی چارہ کی بات نہیں کرتا۔ ہمارے حکمران ہیں تو وہ بے غیرتی و بے حسی کی چادر اوڑھ چکے ہیں۔ ان کی مذہبی حمیت اور غیرت دینی دم توڑ چکی ہے۔ انہیں دین و ملت کے ساتھ ہونے والی کسی بھی اونچ نیچ پر کوئی دکھ و صدمہ نہیں پہنچتا۔ ہاں، البتہ کرسی اور اقتدار چھن جانے پر بے ساختہ چیخ و پکار نکلتی ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ دشمن کو میر صادق اور میر جعفر بہت سستے داموں مل رہے ہیں۔ جہاں بددیانت حکومتیں ہوں، کرپٹ انتظامیہ ہو، بے ضمیر رہنما ہوں، جھگڑالو علماء ہوں، فسادی ملا ہوں، بے اثر پیر و مشائخ ہوں، تو امت کی بیداری و اصلاح بھلا کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ آپ بیداری کے جذبات کو پرکھنے اور دنیا میں ہمارا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کی کوششوں کا جائزہ لینے کی غرض سے آستانوں، مزاروں اور خانقاہوں کا رخ کریں تو وہاں ماسوائے اپنی پوجا پاٹ اور تعویذ دھندہ کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ صرف ان کی بارگاہ میں آ کر ادب سے جھکتے رہو، اپنی خدمت نظر نیاز پیش کرتے رہو تو تمہاری جنت پکی۔ اس کے لیے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں۔ یہ رہبری ہو رہی ہے امت کی، اور یہ فیض بانٹا جا رہا ہے امت میں بد عملی کا۔ ملت کے لیے کچھ کرنے کرانے کی کوئی تدبیر و تحریک ان خانقاہوں سے اٹھے یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ آپ بیداری و اصلاح کی سوچ لے کر اسکول، کالج و یونیورسٹیز کا وزٹ کر لیں، وہاں سے بھی آپ کو کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہونے لگی۔ وہاں یہ حال ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اس کے بعد کچھ کہنا فضول تر ہوگا۔ علامہ اقبال نے ہی بہت بڑی بات ارشاد فرما دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان اداروں سے جو بھی نکلا خاک باز ہی نکلا، شاہین جیسی اڑان بھرنے والے نہیں۔ میں نے بیداری و اصلاح کی سوچ لے کر کتابوں کو کھنگالا، لائبریریوں اور مکتب گاہوں میں جا کر دیکھا کہ شاید کہیں سے کوئی ایسی تحریر، فکر و تدبر، احساس دلانے اور جوش ابھارنے والی، درد ملت سے لبریز و سرشار تحریر مل جائے جو قارئین کو احساس دلائے اور جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ ان میں ملت کی سوچ، ملت کی فکر، ملت کا درد پیدا کرے، مگر مجھے کوئی ایسی تحریر نہ مل سکی جو بیداری و اصلاح کے حوالے سے مؤثر اور کارآمد ثابت ہوتی۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری و اصلاح کے حوالے سے
علماء کرام اور پیران اعظام کے بیانات کو پرکھا تو مجھے کسی کے بیانات میں وقت کے تقاضوں کے مطابق ملت کا درد، احساس اور فکر دیکھنے کو نہیں ملی، جو روایتی تقاریر سے ہٹ کر اپنے خطبات میں، جمعہ کے مجمع میں، محافل کے ہجوم میں، عرسوں، میلوں اور خانقاہوں کے اکٹھ میں امت مرحومہ کی موجودہ حالت زار دیکھ کر روتا ہو، چلاتا ہو، کردار و اطوار، روایات و اخلاقیات سنوارنے کی بات کرتا ہو، اپنا قبلہ، اپنا واضح قطع درست کرنے کی بات کرتا ہو، سب میں روایتی تقاریر و فضائل، بخشش، کمالات، مقام و مرتبت اور واقعات دہرانے کے سوا کچھ نظر نہیں پڑا۔ ایسی تقاریر سے لوگ واہ واہ تو کرتے ہیں، مگر یہ جوش، یہ خطابت لوگوں کی کایا نہیں پلٹ سکتی۔ آج کے مسلمان اتنے باکمال نہیں کہ نرم و نازک گفتار سن کر، لگی لپٹی اور اشاروں سے سمجھائی گئی بات ادراک کر کے عمل کرنے لگے۔ نرم و نازک کلام آج کے بدنصیب مسلمانوں پر اثر نہیں کرتا۔ اب تو ایسی گفتار کی ضرورت ہے جو ان کے کلیجے ہلا کے رکھ دے، جسے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جو انہیں پوری طرح جھنجھوڑ کر رب کا خوف، ملت کا احساس اور فکر دلائے، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ بیداری و اصلاح کے حوالہ سے ہر طرف سے مایوس ہو کر میں نے خود قلم اٹھانے کی ٹھان لی، اور الحمدللہ عزوجل اللہ کریم کی خاص رحمت ہوئی اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و نظر رحمت شامل حال ہوئی تو میرے قلم سے ایسی تحریر نکلی جس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ ایسا انداز فکر، ایسا جوش اور ایسا ولولہ، احساس و درد ملت سے لبریز اور فکر انگیز مضامین بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس وقت امت جس حال میں ہے اور جس ذلت، رسوائی، خواری اور ناداری کے ایام کاٹ رہی ہے، اور اس وقت دنیا میں اس کی جو وقت اور قدر و منزلت ہے وہ کسی صاحب فکر و نظر سے پوشیدہ نہیں۔ اس وقت دنیا میں مسلمان نہیں، مٹی کا ڈھیر ہے، جن کی نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی سمت، نہ کوئی جہت ہے، نہ کوئی منزل، نہ کوئی مقصد حیات ہے، نہ کوئی دستور، نہ کوئی ضابطہ، نہ کوئی طریقوں سے نکلنے کی سعی و حرکت، نہ کوئی جد و جہد۔ دنیا اس بے جان مٹی کے ڈھیر کو اپنے قدموں تلے روند روند کر زمین برابر ہموار کر دینے کے در پہ ہے کہ اس مٹی کے ڈھیر کا بھی کوئی نشان باقی نہ رہے۔ ان نازک حالات میں امت کے ایک ایک فرد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا احساس، بیداری کی لگن، تڑپ اور جوش و ولولہ کا پیدا ہونا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس سے بڑھ کر کوئی اور کم بختی نہیں ہوگی امت کی۔ قارئین سے التماس ہے کہ وہ بیداری کی سوچ، فکر، لگن اور جذبہ کو ملت کے ہر فرد تک پہنچانے میں ہمارے معاون ثابت ہوں، تاکہ ملت میں بیداری و اصلاح کا جذبہ اٹھے اور سوئے ضمیر جاگ اٹھے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنے میں قطعاً کوئی عار نہیں کہ اس وقت جس قدر گمراہی و ضلالت، فسق و فجور کی تاریکی چھائی ہے، ہم اسے فی الفور رفع تو نہیں کر سکتے، مگر اس کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ان گٹھا ٹوپ اندھیروں میں کوئی چراغ تو جلا سکتے ہیں، اور میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ چراغ چاہے جتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ساری دنیا کا اندھیرا مل کر بھی اسے بجھا نہیں سکتا۔ تو اس لیے اندھیروں میں ایک چراغ جلانے کا سوچا، اور یہ سوچ کر بھی اپنی کوششوں کا آغاز کیا کہ ہم سب مل کر بابائے ملت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آتش نمرود بجھانے کی کوشش کرنے والی اس چڑیا کا سا کردار تو ادا کر سکتے ہیں جو اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی بھر کے لاتی ہے اور اس آگ کے اتنے بڑے الاؤ پر ڈالتی تھی کہ شاید بجھ جائے۔ کسی نے چڑیا سے پوچھا ہوگا کہ اے چڑیا، تو یہ آگ بجھا تو نہیں سکتی،
مگر یہ چونچ میں پانی لا کر کیا مشق کر رہی ہے؟ تو یقیناً چڑیا نے یہ جواب دیا ہوگا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں یہ آگ بجھا نہیں سکتی، مگر کل قیامت کے دن جب خدا کی بارگاہ میں بلاوا ہوگا آگ جلانے والوں اور آگ بجھانے والوں کا، تو میرا نام آگ بجھانے کی کوشش کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہوگا۔ بس یہ سوچ کر زمانے کو لگی آگ بجھانے کے لیے اپنی سعی و حرکت کا آغاز کیا کہ چلو یہ آگ ہم نہ ہی بجھا سکے، مگر خدا کی بارگاہ میں آگ بجھانے کی کوشش کرنے والوں میں نام تو شامل ہوگا۔ ہم تو بیداری کے لیے اذان دے رہے ہیں، نہ جانے امامت کون کروائے گا۔ پتہ نہیں ہم اس دور میں زندہ ہوں گے بھی یا نہیں، مگر اتنا ضرور عرض کرتے ہیں کہ جو بھی اس دور میں زندہ ہو ان سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے مدفن پر آ کر یہ خوشخبری ضرور سنا دینا کہ اب رسول اللہ کی امت بیدار ہو چکی ہے، اس نے اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر لیا ہے اور اب دنیا میں ایک عظیم مقام رکھتی ہے۔ بس یہ سن کر ہماری بے چین روحوں کو قرار آ جائے گا۔